حضرت عبداللہ ابن عمر سے یہ حدیث منقول ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ یقال لصاحب القرآن اقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتل فإن منزلتک عند آخر الآیہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ قرآن کریم کی عظمت ہے کہ ایک دنیا کے اندر قرآن کریم یاد کرنے والا، حفظ کرنے والا، اس کو اللہ پاک کیا مقام عطا فرمائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک حافظ قرآن کو بلائیں گے اور کہیں گے اقرأ ورتقی، تو قرآن کریم شروع کر، پڑھ اور جنت کے منزلوں پہ چڑھتا جا، درجوں پہ چڑھتا جا۔ ورتل کما کنت ترتل، اس طریقے سے پڑھ جس طریقے سے تو دنیا کے اندر اطمینان اور سکون کے ساتھ پڑھا کرتا تھا۔ فإن منزلتک عند آخر الآیۃ تقرأها، تو جب تو آخری آیت پر پہنچے گا وہیں پر تیرا مقام ہوگا۔ یعنی کہ جو حافظ جتنی آسانی کے ساتھ، جتنی ایستگی کے ساتھ قرآن کریم پڑھے گا، اس کا مرتبہ اتنا اعلیٰ ہوتا جائے گا، اتنا بلند ہوتا جائے گا۔ اب یہ کتنی عظمت ہے۔ دوسری حدیث میں ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس حافظ نے قرآن کریم کو پڑھا، اس کے حلال کو حلال سمجھا، حرام کو حرام سمجھا، تو اللہ رب العزت اس کو اتھارٹی دیں گے کہ اپنے خاندان میں سے 10 آدمیوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے آ۔ کتنی بڑی اتھارٹی ہوگی۔ اگرچہ دنیا آج ان کو مقام نہیں دے رہی، دنیا ان کی کوئی حیثیت نہیں سمجھتی، دنیا یہ کہتی ہے کہ یہ روٹی کہاں سے کھائیں گے، یہ گھر والوں کو کہاں سے پالیں گے، خود کیسے زندگی گزاریں گے۔ یہ اپنی جگہ پہ ایک حقیقت بھی بنتی جا رہی ہے، کیونکہ معاشی طور پر یہ لوگ انتہا درجے کے کمزور ہوتے ہیں، لیکن دنیا والے دنیا کو دیکھتے ہیں۔ لیکن مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس دنیا کے اندر ایسے لوگ بھی بستے ہیں جو سب کچھ کرنے کے باوجود بھی غربت کے اندر ساری زندگی ان کی گزر جاتی ہے۔ بہرحال قرآن کو سینے سے لگائیں، اس پر عمل کریں، اس کے حلال کو حلال سمجھیں، حرام کو حرام سمجھیں، تو یہ مقام ملیں گے۔ اللہ خود ارشاد فرمائیں گے حافظ ہے کہ قرآن پر جب آخر میں پہنچے گا، جب تیرا قرآن ختم ہوگا وہیں تیرا مرتبہ ہوگا، اور 10 آدمیوں کے لیے سفارش کی اتھارٹی اسی کو ملے گی، اور اگر عالم بن جائے تو پھر اس کا مقام تو پھر اس سے اور زیادہ ہے۔ لیکن چند چیزیں ایسی ہیں جو میرے ذہن میں آ رہی ہیں، ان چیزوں کو بندہ لازمی کرے۔ ایک تو یہ ہے کہ تجوید سے قرآن کریم پڑھے، اور دوسرا یہ ہے کہ چند ضروری چیزیں جو انسان کی زندگی کے اندر ایک مسلمان کے لیے ہیں، قرآن کریم تجوید سے آئے، تجوید کے بعد پھر اس کو وضو کا طریقہ بھی صحیح طریقے سے آئے، نماز بھی صحیح طریقے سے اس کو آنی چاہیے۔ کئی لوگوں کو دیکھا ہے 70-80 سال کی عمر ہے، جن بیچاروں کو سبحانک اللہم ٹھیک نہیں آتا، پاؤں ٹھیک نہیں رکھتے، رکوع سیدھا نہیں کرتے، سجدہ سیدھا نہیں کرتے، سجدہ کرتے ہیں تو پاؤں سے کھیلتے رہتے ہیں، اور ہاتھ باندھنا صحیح نہیں آتا، سورۃ فاتحہ بعض دفعہ ذرا زور زور سے پڑھ رہے ہوتے تو ان کے الفاظ ایسے بے ڈھنگے ہوتے ہیں ادا کرنے کے کہ جن کی وجہ سے یہی محسوس ہوتا ہے کہ بعض دفعہ قرآن ان پہ ناراض بھی نہ ہو جائے، اللہ کی ناراضگی بھی نہ ہو جائے۔ تو قرآن کو تجوید سے پڑھنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ وضو کا طریقہ بھی سیکھیں، نماز کا طریقہ بھی سیکھیں کہ نماز سب سے بڑی عبادت ہے۔ عبادات میں سے جب حساب ہوگا تو سب سے پہلے اللہ کے حقوق میں سے نماز کا حساب ہوگا۔ اور اس کے علاوہ ایک اہم چیز اور ہے کہ ہمارے کافی لوگوں کو جب وہ دین سے، قرآن سے، اللہ کے کلام سے دور ہوتے ہیں تو پھر ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم کہاں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ پھر نقش و نگار والی منقش زندگی، خوبصورت زندگی، زیب و زینت والی زندگی ان کے خیالوں کے اندر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ساری زندگی اسی کے اندر کھوئے رہتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ مذہب سے زندگی شروع ہوئی تھی، اسلام سے زندگی شروع ہوئی تھی، جب اس دنیا سے گئے تو پھر اسلام ہی ان کی دنیا سے رخصت تھا۔ کئی دوست ہمیں ملے، وہ اب تو فوت ہو گئے، وہ کہتے یار آپ کی مسجد کے ساتھ نا، آپ کے محلے کے اندر میرے سسر رہتے ہیں، وہ صرف عید کی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی کبھی کبھی چھوڑ دیتے ہیں، ذرا کبھی ان کے پاس تو جایا کرو۔ کچھ عرصے کے بعد ہمیں پتہ چلا وہ فوت ہو گئے، تو سسر بھی فوت ہو گئے، داماد بھی فوت ہو گئے۔ تو یہ حال ہے ہمارا۔ جب یہ حال ہوگا تو اللہ کی بخشش بھی تو پھر دور ہوگی۔ رحمت سے نا امیدی نہیں ہے، لیکن بندہ بھی تو کچھ کرے نا، کیونکہ دنیا یہ دار الاسباب ہے۔
یہاں جو کچھ کریں گے وہی آخرت کے اندر ہمیں ملے گا۔ ایک اور اہم چیز سب سے یہ ہے کہ بندے جو بندوں سے دھوکہ کرتے ہیں، نماز جنازہ کا طریقہ عام طور پہ نہیں آتا۔ جب سورۃ فاتحہ صحیح معنوں میں نہیں آتی، نماز جنازہ تو ایسا ہوتی ہے، امام صاحب بھی آہستہ پڑھتے ہیں، وہ کیسے یاد کریں گے؟ تکبیریں تو کہہ لیتے ہوں گے لیکن دعائیں نہیں کہتے، دعائیں نہیں پڑھتے۔ تو یہ میت کے ساتھ بھی دھوکہ ہے، میت کے ورثاء کے ساتھ بھی یہ دھوکہ ہے۔ بڑا عجیب سا ایک لطیفے کا لطیفہ بھی اور حقیقت کی حقیقت بھی ہے۔ ہمارے ایک دوست تھے، ہمارے پاس کام کرنے کے لیے آئے، ویلڈنگ کا کام کرتے تھے۔ میں نے ایسے گپ شپ کے اندر پوچھا، یار سنا کیسے گزر رہی ہے؟ کہتے یار تمہارے ایک مولوی صاحب نے، حافظ صاحب نے ایک مرتبہ ہمیں بہت زیادہ بےزتی کی تھی۔ شہر کا نام بتایا، کہتے ہم اپنے دوست کا جنازہ پڑھنے کے لیے گئے تو اس نے کہا میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں، آپ بھی حلفاً کہیں کہ جن جن کو نماز جنازہ نہیں آتا وہ صحیح صحیح بتائیں گے۔ کہتے ہم نے ہاتھ کھڑا کیا، تقریباً 35 بندے تھے جنہوں نے ہاتھ کھڑا کیا تھا۔ کہتے ہم سب کو اس نے نکال دیا تھا باہر۔ میں نے کہا آپ نے خود کچھ نہیں کہا ان کو کہ ہمیں کیوں نکالا، ہم اتنے دور سے آئے؟ کہتے ان کی آواز ہی، ان کی گرج اتنی تھی کہ ہم دہل گئے، سارے کے سارے ہم نماز جنازے سے باہر، ہمیں جنازہ اس نے پڑھنے نہیں دیا۔ کہتے یہ دھوکہ تم کرتے ہو، اتنے سفر کر کے آئے ہو اور تمہیں دعائیں نہیں آتی، نماز جنازہ صحیح معنوں میں نہیں آتا۔ تو ایک نہیں 20 لوگ ایسے ہیں، یعنی اعتماد کر کے بھی کہنا تو تب بھی 20 لوگ ایسے ہیں کہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ان کو نماز جنازہ نہیں آتا۔ اچھا جب ہم دوسروں سے دھوکہ کریں گے تو پھر ہمارے جنازے میں کیسے لوگ ہوں گے؟ جیسی کرنی ویسی بھرنی، پھر ہمارے جنازے پر بھی ایسے۔ حالانکہ حدیث مبارکہ کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا، مفہوم ہے کہ بعض جنازوں کی وجہ سے، بعض یعنی میت کی وجہ سے جنازہ پڑھنے والوں کی بخشش ہو جاتی ہے، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے جنازہ پڑھنے والے کچھ ایسے برگزیدہ لوگ ہوتے ہیں ان کی وجہ سے میت کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اگر دونوں ہی ایسے ہوں، جس کی جنازہ پڑھی جا رہی میت وہ بھی لوگوں کو دھوکہ دیا کرتا تھا اور آج اس کے جنازے میں بھی ویسے، اب مثال کے طور پر جس کی جو فیلڈ ہے ویسے ہی لوگ آئیں گے۔ اگر وہ کوئی اداکار تھا، ڈانسر تھا، گلوکار تھا یا گلوکارہ تھی، اس کی فیلڈ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے بھی ایسے ہی لوگ آئیں گے۔ تو جب اس کو نہیں آتا ہوگا، وہ اس نے ساری زندگی گانا گاتے ہوئے ڈانس کرتے ہوئے گزاری، تو پھر اس کے جنازہ پڑھنے والے کیسے لوگ ہوں گے؟ جب ایسے لوگ ہوں گے تو بخشش کی امید کیسے رکھیں گے؟ ان ساری چیزوں کو دیکھیں۔ حفظ قرآن کے بہت زیادہ انعامات ہیں، اللہ پاک نے آخرت کے اندر رکھے ہیں۔ دنیا کو صرف دیکھ کر ان چیزوں کو چھوڑے نہیں، روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے۔ ان چیزوں کو جو میں نے گزارش کی ہے یہ دینداری کے اندر بہت بنیادی حیثیت رکھتی ہیں، ان پر بھی عمل کرنا چاہیے۔